اب میں ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب ہیں، بہت ہی یہ دارالعلوم کی خدمت میں بڑا بڑا زبردست رول ہے پروفیسر حسان صاحب کے ساتھ، اور ویسے بھی بڑے تجربے ہیں. تو اب یہ موضوع چل ہی پڑا ہے، تو اسی سلسلے میں طب کی لائن سے اب جیسے اگر لڑکیاں طب میں جائیں تو وہ کس طرح وہ کس لائن سے اپنے طب کو کامیاب کر سکتی ہیں، یا جائیں بھی کہ نہیں جائیں، اس پہ تھوڑا سا خیال ظاہر کریں. السلام علیکم. یہ سوال کیا گیا ہے مجھ سے کہ لڑکیاں میڈیکل ایجوکیشن یا طبی تعلیم میں جائیں یا نہ جائیں. تو یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پر گائنکس میں امراض نسواں کے اندر اگر مسلمان لیڈیز ہوں گی تو پھر وہ بہت سی چیزوں سے تحفظ ہوگا، اور آسانی سے وہ عورت کھل کے اپنے امراض کا اظہار بھی کر سکتی ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ان امراض کو اچھی طرح سے ٹریٹ یا علاج بھی کر سکتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ولادت اور ڈیلیوری کے موقع پر جب یا تو ان ٹرینڈ نرسیں ہوتی ہیں یا ٹرینڈ بھی ہوں، لیکن بہرحال وہ ڈاکٹر نہیں ہوتی ہیں، تو ان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے نومولود کی جان پہ بن آتی ہے اور خود ماں کی جان پہ بن آتی ہے. لیکن اگر کثرت سے لیڈیز یا اور لڑکیاں طبی تعلیم یا میڈیکل میں جائیں، اور خاص طور پر امراض نسواں یا عورتوں کی بیماریوں، اور خاص طور پر میٹرنیٹی میٹرنیٹی جو ڈیزیز نظام ہے اس میں مہارت پیدا کریں، تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی، یا وہ باحیا عورتیں جو اس کو پسند نہیں کرتی کہ غیر مردوں یا غیر محفوظ ماحول میں ان کی علاج یا ان کی ولادتیں ہوں. تو یہ بہت معقول سوال ہے ویسے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیڈیز کا بڑا سخت ضرورت ہے. یہ میدان پورا خالی ہے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی مسلم خواتین یا مسلم لڑکیاں میڈیکل سے وابستہ نہیں ہیں. وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہو، لیکن ان کو جانا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ میڈیکل میں اور خاص طور پر امراض نسواں میں مہارت پیدا کر کے لیڈیز کی اور مسلم خواتین کی اور باحیا غیر مسلم خواتین کی بھی خدمت کر سکیں. میں حیدرآباد گیا تو ایک گزر رہا تھا، تو میرے ایک رہنما تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل جو ہے، انہوں نے ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ دکھائی جو تقریباً میں سمجھتا ہوں 7-8 منزلہ تھی. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی والوں نے یہ ہاسپٹل کھولا ہے، اور اس میں بغیر کسی امتیاز کے کسی بھی مذہب کی عورت آ کے اپنا گائنک سے متعلق اپنا علاج کرا سکتی ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر مرد نام کی کوئی چیز کوئی اندر نہیں جاتا، جتنی ہے. ایون انہوں نے کہا کہ الیکٹریشین ایون جو ہے اس کے اندر جو ڈریسر ہیں، مطلب پورا عملہ، ٹیکنیشین نان ٹیکنیشین سب کے سب خواتین ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ مسلمان تو آتے ہی ہیں، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے غیر مسلم عورتیں بھی اپنی ڈیلیوری یہاں کراتی ہیں، وہاں نہیں جاتی. یہ اور ڈاکٹر عارف صاحب نے ایک اچھی بات اور بتا دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ کر کے دکھائیں، اور وہی قوم آگے بڑھتی ہے جو خود مفید بنتی ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جھاگ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. جو مفید چیزیں ہیں وہ زمین میں بیٹھ کے کھاد بنتی ہے، وہ غلہ اگاتی ہیں. تو یہی اب دور مسلمانوں کا مجھے لگ رہا ہے کہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب وہ ایک گفتگو میں ایک سوال زاہد میاں نے مجھ سے کیا تھا، تو بہت شارٹ میں نے ان کو جواب دیا تھا. تو میں یہاں اس بات کو لے آتا ہوں کہ انہوں نے زاہد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ عام لڑکے جو ہیں
اسکول کالج میں پڑھنے والے یا کام دھندے کرنے والے اسلام کی جو بہت ہی موٹی موٹی معلومات ہیں، جنرل نالج، ان سے بھی بالکل بے خبر ہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ کون بنے گا کروڑ پتی میں، وہ لڑکے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عیسیٰ کی امت میں ہے یا ہاں فرشتے میں فرق نہیں معلوم تھا۔ تو میں نے زاہد میاں سے یہ کہا کہ زاہد میاں حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہت آسان حل ہے، بہت ہی آسان حل ہے اس کا۔ پوری قوم جو ہے جنرل نالج سے کی معلومات سے بالکل ان کے ذہن بھر جائیں گے، لیکن ہم کچھ کرنے نہیں چاہتے، ہلکا چھوٹا کام بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہماری مساجد کمیٹی، کمیٹی جس میں کئی مفتی ہیں، کئی قاضی صاحبان ہیں، صرف اتنا کر لیں کہ ہر جمعہ ایک پرچہ 5 سوالوں کا، 4-5 سوالوں کا سرکولیٹ کریں مسجدوں میں، اور وہ امام انہیں پڑھ کے سب کو سنا دے اور اس کی اور کاپیاں کر لیں اور ان کو بانٹ بھی دے کہ بھئی یہ 5 سوال ہیں یا 3 ہیں، یہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور گھر میں بھی سکھاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون جانشین ہوا؟ اب غیبے کرتے ہیں، نام نہیں معلوم، یہی نہیں معلوم حضور کے دادا کون تھے، تو والد کون تھے، تو وہی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی موٹی موٹی باتیں، اور وہ بہت ترتیب سے ایک زمانے میں اس میں ٹی ایم کانوینٹ میں ہم سمر ویکیشن میں اس طرح کا کلاس چلاتے تھے۔ اللہ کے شکر سے 100-150 لڑکے کاروں والے، اور یہ مولوی یوسف اور صدیق اور یہ عقیدے صرف میں نے اپنے پاس رکھے تھے، تو بہت کامیاب رہا۔ اور یہ صاحبان اینڈ میں ایک اچھا جلسہ ہوتا تھا، شروع میں ایک اچھا جلسہ ہوتا تھا، سب نے آ کے تقریر کی، قائم مرحوم قاضی صاحب نے بھی، اور یہ مشتاق میاں صاحب نے بھی، اور کئی مجھے نام یاد ہیں کہ کئی نے اس کو دیکھا اور وہ کی، اور اس کے جگہ جگہ چرچے ہوتے تھے۔ تو یہ تو ایک کلاس لگتے تھے جو سب اسکول کالج کے لڑکے آتے تھے، مگر یہ کتنا یہ آسان ہے ان صاحبان کے لیے، صرف اتنا سا ذرا سا ذہن لگا کے کہ بھئی اس ہفتے جمعے کے لیے یہ اپن 5 سوال مقرر کرتے ہیں کہ ہے نا، کہ کوئی پوچھے اور لڑکا بتا دے، تو اب وہ امام پڑھ کے سنا دے، اور 8-10 کاپیاں ہوں، کچھ لوگ لے لیں کہ بھئی اور اس کی فوٹو کاپی کروا کے آپ بانٹتے رہو۔ تو اور پھر کبھی کبھی امام ان سے پوچھ بھی لے، یہ جو لمبی چوڑے خطبے اور تقریریں کرنے کے بجائے یہ بالکل ایک سالڈ ایک چیز ہوگی۔ تو اللہ کرے یہ بات، میں تو کہتا نہیں ہوں کیونکہ برا لگتا ہے، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا مشورہ دو تو برا پہلے لگتا ہے کہ اچھا ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تو میرا علاوہ کوئی بھی یہ بات اگر یہ بہت جری ہیں ہمارے ڈاکٹر جنید صاحب جو ہے نا، ہاں یہ بالکل کھلم کھلا، تو مجھے لگتا ہے کبھی کسی سے ملاقات ہوگی تو یہ ضرور بتا دیں گے، تو یہ ان کو اس ثواب ملے گا۔ تو یہ سسٹمیٹک ہی ہے، اس طرح سے اب سا کہ ایک سسٹمیٹک نظام چلائیں تو وہ دوسرے شہر بھی نقل کریں گے، ہاں دوسرے شہر بھی نقل کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، بس یہ بہت اللہ کا شکر ہے، زاہد میاں کی وجہ سے بہت اچھا یہ ایک ڈسکشن کا یہ ایک وہ ہو گیا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ زاہد میاں کو بھی